بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کا ہفتہ وار پروگرام حسن احوال کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد منیر الازہری آپ کے ساتھ ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم خوشحالی کے متعلق بات کریں گے کہ دائمی خوشحالی زندگی میں کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان خوشحال رہنا چاہتا ہے، اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں خوشحالی ہو، اس کے ماحول میں خوشحالی ہو، وہ خود ہر حوالے سے رزق کی فراوانی، گھر کے اندر خوشحالی، اپنے کاروبار میں خوشحالی چاہتا ہے، اور ہر چھوٹے بڑے مرد عورت کی یہ خواہش رہتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خوشحالی کیسے حاصل ہو، اور پھر یہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ بعض لوگ زندگی میں محنت کرتے ہیں اور انہیں اچھی نوکری مل جاتی ہے، اچھا گھر بھی مل جاتا ہے، اچھا سٹیٹس بھی مل جاتا ہے، لیکن اچانک ایسی آفت پڑتی ہے کہ وہ ہر ایک چیز سے دور ہو جاتے ہیں، خوشحالی ختم ہو جاتی ہے، وہ مصیبتوں میں آ جاتے ہیں، مشکلات کے اندر ہوتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ اچانک زندگی کے سفر میں چلتے چلتے انہیں خوشحالی کے بجائے بدحالی کا سامنا ہو جاتا ہے؟ ہم آج کی نشست میں ان اسباب کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کون سی ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے بدحالی آتی ہے، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر جو انبیاء ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ان سب کے واقعات سورہ اعراف کے اندر بیان ہوئے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق ڈیٹیل بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف کے اندر ہر چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنا ایک قاعدہ بیان کیا، ایک سنت، جسے سنت الہیہ کہتے ہیں، Allah's set rule، اللہ کا پکا قاعدہ کلیہ۔ تو اللہ رب العزت کے جو قوانین ہیں ان میں سے ایک قانون یہ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر بستیوں والے، اگر ان آبادیوں کے رہنے والے آمنو، ایمان لاتے، اور صرف ایمان کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے بعد واتقوا، تقوی اختیار کرتے، پرہیزگار ہوتے۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو، اس میں اللہ کی محبت ہو، اور ہر وہ کام کرے جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کام سے دور ہٹ جائے جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کو تقوی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ تقوی محبت کا نام ہے، اس لیے تقوی کے متعلق سورہ بقرہ کے اندر ارشاد ہوا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَىٰ، اور زندگی کے سفر میں زاد راہ لو۔ اور زاد راہ سے کیا مراد ہے کہ جب انسان کسی سفر پہ جاتا ہے، بیسک یہ آیت حج کے حوالے سے بیان کی گئی ہے کہ جب انسان حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو راستے میں اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ تو ان
सब चीज़ों को सामने रखते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि तुम ज़ादे राह अपने साथ रखो, और इसके साथ साथ सबसे बेहतरीन जो ज़ादे राह है, फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, जो सबसे बेहतरीन ज़ादे राह है वो तक़वा है, परहेज़गारी है। यानी ये सब चीज़ें मौजूद हों और इसके साथ साथ तक़वा भी हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, और जो अल्लाह ने माल अता किया है उसको खर्च करने में अल्लाह के हुक्म को सामने रखा जाए, इसको तक़वा कहा जाता है। बाज़ लोगों ने इस आयत की तशरीह यूँ बयान कर दी कि सबसे बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है कि आप जब निकलें तो कोई भी चीज़ साथ ना रखें, अल्लाह की मोहब्बत को रखें। ये हरगिज़ इसका माना नहीं है। माना इसका ये है कि आपके पास जो ज़ाहिरी असबाब हैं वो ले लें आप। ज़ाहिरी असबाब को लेने के बाद फिर उसके ऊपर मज़ीद जो चीज़ आपको चाहिए, जो हमें चाहिए, वो तक़वा है कि असबाब साथ हैं, ज़राए हमने इख्तियार कर लिए हैं, लेकिन अब तवक्कुल जो है, तवक्कुल वो मुसब्बिब पर है जिसने ये असबाब फराहम किए। हमारा मसला ये है कि हम सारा फोकस और सारा जोर असबाब के ऊपर लगा देते हैं। असबाब के ऊपर जो है वो हम तवक्कुल करते हैं, असबाब के ऊपर यकीन कर लेते हैं। असबाब इख्तियार ज़रूर करने चाहिए इस यकीन के साथ कि वो मुसब्बिबुल असबाब, जो असबाब को पैदा करने वाला है, वही इन असबाब में तासीर पैदा करेगा और फिर उसी की तासीर से हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो बात कर रहे थे हम तकवा की। वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर इन आबादियों के रहने वाले, इन बस्तियों के रहने वाले, सूरह आराफ की आयत है और अल्लाह का एक सेट रूल है, एक कानून है, इसे सुन्नत इलाहिया भी कहते हैं कि अल्लाह ने अपने बंदों के लिए, अपनी कायनात के लिए कुछ कवानीन बनाए हुए हैं और अल्लाह ताला ने ये कवानीन कुरान के अंदर मुतारफ़ करवाए हैं। और यहाँ सिर्फ कुरान के अंदर नहीं बल्कि जितनी भी साबका कुतब हैं उन सब कुतब के अंदर इनका तारुफ और इनकी असल मौजूद है। ये सेट रूल्स हैं, इन कवानीन का तारुफ साबका किताबों के अंदर भी मौजूद है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है वलौ अन्ना अहलल कुरा, अगर इन आबादियों के रहने वाले आमनु, पहली बात ईमान लाए। ईमान क्या है? आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसकी किताबों पर, उसके रसूलों पर, उसके फरिश्तों पर और तकदीर पर, जो अच्छी है या बुरी, और क़यामत के दिन उठने पर कि जब अल्लाह मुझे उठाएगा उस पर भी ईमान रखता हूँ। ये ईमान है। तो गोया कि ईमान लाने के बाद जो दूसरी बात है वो ये वत्तक़ौ, कि वो तकवा इख्तियार करें। तकवा इख्तियार करने का मतलब ये है परहेज़गार हों, अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करें और फिर लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर किसी इंसान ने ये दो काम कर लिए, ईमान में कामिल हुआ और तकवा के अंदर उरूज पर पहुंचा, तो फिर हम क्या करते हैं? लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द, हम उस पर बरकतों के दरवाजे खोल देते हैं, ज़मीन से भी और आसमान से भी। कि वो ज़मीन पर होता है तब भी उसके ऊपर बरकतें नाजिल होती हैं और आसमान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर मुसलसल अपनी बरकतों का नुज़ूल कर रहा होता है। अब आप ये देखिए कि एक शख्स ईमान लाता है, तकवा इख्तियार करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर ज़मीन व आसमान से बरकतें अता फरमाना शुरू कर देता है। ज़मीन पर वो जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो सोना बन जाती है और आसमान से अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें उस पर मुसलसल नाजिल हो रही हैं। और बरकत किसे कहते हैं?
برکت جو ہے یہ ایک اس چیز کو کہتے ہیں جو زائد ہوتی ہے، جو کسی انسان کا استحقاق نہیں ہے، بغیر استحقاق کے حاصل ہو، اسے برکت کہتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اب ایک آدمی کام کرتا ہے 10 پاؤنڈ کا، لیکن اللہ رب العزت اس کام میں برکت ڈالتا ہے اور اسے 100 پاؤنڈ مل جاتے ہیں۔ برکت کی وجہ سے اس کے کام میں برکت آ جاتی ہے۔ اب جو اوپر کے پیسے آئے ہیں وہ برکت ہوگی۔ مثلا اس نے 1 گھنٹے میں 10 پاؤنڈ کمانے تو اس کی چیز اتنی بک گئی، اس کا مال اتنا بک گیا کہ اس کا جو اندازہ تھا وہ اس اندازے سے بھی زیادہ بک گیا۔ اور پھر یہ معاشیات کا اصول ہے کہ اگر چیزیں کوانٹٹی میں زیادہ ہوں اور وہ اگر بکیں، بہت زیادہ انداز میں بکیں، تو اس میں انسان کو آمدن بھی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کم قیمت کے ساتھ کوانٹٹی میں زیادہ چیزیں رکھ کر بیچ دیں، لوگ آئیں گے آپ کے پاس۔ اور یہ جو کسٹمر ہوتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک برکت بن کے آتا ہے۔ اگر کسی دکان پہ گاہک زیادہ ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس دکاندار کے لیے محبت ڈال دی ہے کہ جاؤ اس کے پاس، وہ ٹھیک تولتا ہے۔ بدحالی کہاں سے آتی ہے؟ بدحالی اس سے آتی ہے کہ جب انسان کی نیت میں فتور آ جاتا ہے، انسان کی نیت درست نہیں رہتی۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اپنی نیت کو خراب کر لیتا ہے اور پھر وہیں سے کام میں زوال آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت کے اگلا حصہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا ایمان کو اور تقوی کو۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم نے انہیں پکڑ لیا۔ کیوں پکڑا؟ اس کے سبب جو وہ بد عملی کیا کرتے تھے، ایمان سے دور ہو گئے، تقوی سے دور ہو گئے۔ اور پھر بدحالی کا آغاز ہوا، کیسے کہ انہوں نے ناپ تول میں کمی کی۔ دکاندار تھے، ناپ تول میں کمی کر دی انہوں نے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ناپ تول اشیاء کا پورا ہوتا، لوگوں سے اپنی اشیاء کے دام زیادہ وصول کرنے شروع کر دیے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ ان کے کاروبار میں برکت ختم ہوتی چلی گئی۔ جب انسان نیت خراب کر بیٹھے، جب انسان دوسروں کے متعلق بری سوچ رکھے، پازیٹیوٹی سے دور ہو جائے، پازیٹیو نہ رہے، نیگیٹو ہو جائے، تو پھر اللہ رب العزت اس کے کاروبار سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں، اس کے وجود سے نفع ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اگر دکاندار ہے تو ناپ تول پورا کرے اور اشیاء کی جو قیمت بنتی ہے، مال کی جو قیمت بنتی ہے، اس سے اتنا ہی منافع لے جتنا مناسب ہے، زیادہ نہ لے۔ اور برکت حاصل کرنے کے لیے دوسرا طریقہ یہ ہے، ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے بیان کیا اپنی صحیحین کے اندر۔ اس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ برکت حاصل کرنے کی شرط، خوشحالی کے حصول کی شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اور ایمان کب کامل ہوگا؟ ایمان کے کمال کی شرط یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ایک بہن اپنی بہن کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتی ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب یہ کہ جی والد صاحب بوڑھے ہو گئے، اب ہم انہیں کیوں اچھی چیزیں لا کے دیں؟
وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز چل جائے گی ان کے لیے؟ نہیں، جو اچھی چیز ہے وہ اپنے والدین کو لا کے دیں، کیونکہ انہی کی دعاؤں کے صدقے سب کچھ ملتا ہے۔ جو اچھی چیز ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، کیونکہ وہ جو تمہیں دعا دے گا اس سے خوشحالی آنا شروع ہو جائے گی۔ خوشحالی آتی ہے ایمان کے کمال کے ساتھ۔ اور ایمان کا کمال کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایمان کا کمال ایسے حاصل ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے لیے وہی پسند کرے جو دوسروں کے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ہے حدیث پاک، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب صدقہ دیتے ہیں دوسروں کو، تو ہم جو نکمی چیز ہوتی ہے وہ فقراء کو دیتے ہیں، فقراء کو دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی، اب ہمارے کام کی نہ رہی، ہم نے کیا کرنا، پھٹے پرانے کپڑے صدقے کے لیے پیش کر دے۔ یہ صدقہ نہیں ہوتا۔ صدقہ آپ نے کس کو دینا ہے؟ اللہ کو دینا ہے یا فقیر کو دینا ہے؟ صدقہ ہم نے اللہ کو دینا ہے۔ تو کیا اللہ کو ہم پھٹی پرانی چیز دیں گے؟ کم از کم اتنی تو دیں جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اللہ کے لیے پسند کریں۔ اور خوبصورت چیز، اچھی چیز صدقہ کے لیے پیش کریں، چونکہ وہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں۔ اور اس کی اچھی صورت یہ ہوتی ہے کہ مثلا آپ یا ہم نہیں دے سکتے کوئی اچھی چیز، تو پھر ہم پیسوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ پیسے فقراء کو دے دیں اور کہہ دیں کہ آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں لے لیں، کھانا جس طرح کا چاہیں آپ لے لیں، وہ اپنی مرضی اختیار کریں، تاکہ ایمان کا کمال حاصل ہو۔ اور جب ایمان کامل ہوتا ہے تو خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان کامل ہوا، تقوی حاصل ہو گیا، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان اہل ایمان اور اہل تقوی پر خوشحالی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ جہاں قدم رکھتی ہے خوشحالی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے خوشحالی ان پر نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان کامل نہ ہوا، اللہ پر یقین نہیں، اس کے رسولوں کو ہم مانتے نہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے نہیں، کتابوں پر ایمان نہیں لاتے، فرشتوں پر ایمان نہیں لاتے، تقدیر پر سے ہمارا ایمان اٹھ گیا، قیامت کے متعلق ہمارا ایمان کمزوری کا شکار ہو گیا، زندگی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے، لگے ہوئے ہیں بس جناب، سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بس یہ زندگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی کھیل کود بس، یہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی کیا ہے؟ زندگی ایک ایک سانس اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر گزارنے کا نام ہے، اسے حقیقی زندگی کہتے ہیں۔ اور اس لیے ایمان کے کمال کو سورہ نحل کے اندر بیان کیا گیا۔ کیسے بیان کیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کو بیان کیا کہ دائمی خوشحالی کیسے حاصل ہو۔ سورہ نحل کے اندر ہم چلتے ہیں اور سورہ نحل کا ایک مطالعہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد تھا یا عورت، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے اچھی زندگی عطا کرتے ہیں، خوشحالی والی زندگی عطا کرتے ہیں، جس میں خوشحالی ہے، خوشحالی ہے اس کے اندر، دائمی خوشحالی ہے۔ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً،
اس دنیا میں ہم اسے دائمی خوشحالی دے دیتے ہیں، برکت والی زندگی دیتے، اور اس کے بعد ہم اسے اتنا اچھا بدلہ دیتے ہیں کہ جو بدلہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے۔ یہ ہے وہ طریقہ دائمی خوشحالی حاصل کرنے کا کہ انسان نیک عمل کرے۔ جس سوچ ہے، نیک عمل نہیں کرتے، ہاں اس سوچ کا، اس نیت کا ثواب تو ملے گا، لیکن اگر ہم عمل نہیں کر پا رہے، سوچتے رہتے ہیں عمل نہیں کرتے، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، وسعت بھی دی ہے، ہمت بھی ہے، کر سکتے ہیں، نہیں کرتے، پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ آئیے آگے بڑھیں اور ایمان کی تکمیل، ایمان کا کمال حاصل کرنے کے لیے، اس کا عروج حاصل کرنے کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، پھر دیکھیں دائمی خوشحالی کیسے حاصل ہوتی ہے۔ ایمان کا کمال، تقوی کا عروج، یہ دو چیزیں خوشحالی کے حصول کے لیے ہیں۔ اس لیے اس کمیونٹی میں رہتے ہوئے ایمان کے کمال کے حصول کے لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک بیان کی جسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال حق المسلم علی المسلم خمس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے، اور یہ 5 قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا نمبر رد السلام، کہ جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ راہ چلتے ہوئے سامنے سے کوئی بھائی آ جائے، کوئی دوست آ جائے، کوئی رشتہ دار آ جائے تو منہ نہ پھرا جائے، بلکہ کہا جائے السلام علیکم یا وعلیکم السلام۔ السلام علیکم کہیں، سلام کا جواب دیں۔ کوئی بہن مل جائے آپ کی، سلام کا جواب دیں۔ گھر سے باہر نکلے، واپس آئے، سلام کہیں، سلام کا جواب دیں۔ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ نمبر 2 وعیادۃ المریض، اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جائے۔ حدیث پاک کے اندر صرف مریض کا لفظ ہے، یہ نہیں فرمایا مسلمان مریض۔ کوئی بھی بیمار ہو آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، وہ کسی بھی رنگ، نسل، مذہب کا ہے، اس کی عیادت کی جائے۔ اور اگر مسلمان ہو تو پھر کیا کہنے؟ وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، اور جنازہ پڑھا جائے، یہ بھی مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے۔ جنازہ پڑھے، اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے رشتہ داروں میں، دوستوں میں یا مسلمانوں میں سے، اور وقت ہے آپ کے پاس، آپ کے علاقے میں ہے، آپ جا بھی سکتے ہیں، تو آپ کو جنازے میں جانا چاہیے، ہمیں جنازے میں جانا چاہیے، جنازہ پڑھنا چاہیے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اگر آپ کو کوئی دعوت دیتا ہے کہ میرے گھر آئیں، میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں، اس کی دعوت کو رد نہ کریں، یہ حق ہے۔ اور یہ خوشحالی اس سے آتی ہے، جس نے دعوت دی اور جس نے دعوت قبول کی، دونوں کے لیے خوشحالی ہے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، اور دعوت کو ضرور قبول کریں۔ گھر آنے کی دعوت، کہیں جانے کی دعوت، کہیں بیٹھنے کی دعوت، گفتگو کی دعوت، کھانا کھانے کی دعوت، چائے پینے کی دعوت ضرور قبول کی جائے۔ حدیث پاک وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، اور چھینک کا جواب دیا جائے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن سے ایمان کا کمال حاصل ہوتا ہے، اور جیسے ہی ایمان کا کمال حاصل ہوا، تقوی کا عروج ملا، تو اللہ تعالیٰ نے رحمت اور برکت کے دروازے کھول دیے، خوشحالی آ گئی زندگی میں، ذہن میں، دل میں، گھر میں، کاروبار میں، علم میں، حکمت میں،
ہر جگہ خوشحالی نظر آ گئی، تعلقات میں خوشحالی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کا کمال اور تقوی کا عروج عطا فرمائے اور ہماری زندگی ہمیشہ خوشحال رہے۔ ناظرین، ابھی تھوڑی دیر میں ایک بریک پہ ہم جائیں گے اور اس بریک کے بعد پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں موضوع کے حوالے سے بات ہوتی، لیکن جیسے ہی پروگرام کا دوسرا حصہ شروع ہوگا تو آپ لائیو کالز کے ذریعے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اور اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ ایک مختصر سی بریک ہے، اس مختصر کی بریک کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویلکم بیک محترم ناظرین۔ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے دائمی خوشحالی کے متعلق بات کی کہ دائمی خوشحالی کیسے حاصل ہو۔ اس میں دو باتیں بڑی ضروری جو ہم نے بیان کی اور اس کے اوپر ہم نے فوکس کیا، ایک ایمان اور ایک تقوی۔ جب ایمان اور تقوی حاصل ہوتا ہے تو پھر خوشحالی کے دروازے کھل جاتے ہیں، دائمی خوشحالی مل جاتی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات تقوی کے حوالے سے کہ تقوی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک شامل ہے، اور دائمی خوشحالی صلہ رحمی سے وابستہ ہے۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں انہیں دائمی خوشحالی مل جاتی ہے۔ ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ تعالی نے بیان کیا، اور اس کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اسے خوشحالی مل جائے، اس کا رزق بڑھ جائے، وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر بھی لمبی ہو، عمر لمبی ہو اس کے لیے، تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ یہ کرے کہ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، صلہ رحمی کرے۔ زکوٰۃ دینی ہو تو سب سے پہلے رشتہ داروں کو دیکھے۔ سورہ بقرہ کے اندر اور دیگر مقامات پر اس چیز کو واضح کیا گیا کہ اگر غریب رشتہ دار موجود ہیں تو غریب رشتہ داروں کی موجودگی میں دوسری طرف نہ جائے، پہلے غریب رشتہ داروں کو دیکھے۔ صدقہ دینا ہو پہلے غریب رشتہ داروں کو دیکھے۔ اگر اس نے کوئی پروجیکٹ بنانا ہے تو پہلے غریب رشتہ داروں کو دیکھے، ان کو دے پہلے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ اے اہل ایمان، اے اہل اسلام، اگر تم چاہتے کہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دی جائے، خوشحالی تمہیں حاصل ہو، تو پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، غریب رشتہ داروں کا خیال کرو، جو امیر ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ غریبوں کو دو چیزیں دو، ان کی مالی مدد بھی کرو، اخلاقی مدد بھی کرو، اچھے لفظ کہو، اچھی بات کہو، اور جو امیر رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ محبت بھرے تعلقات رکھو۔
تواضع کے ساتھ چلو. ایک اور ہماری جو معاشرتی بیماری ہے وہ میں یہاں بیان کر دیتا ہوں کہ جب خواتین بیٹھتی ہیں گھروں میں تو کہتے ہیں کہ فلاں کے پاس اتنا اچھا گھر ہے تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. اگر کسی کے گھر چلے گئے، صوفے دیکھ کے آ گئے، وہاں بیڈ روم دیکھ لیا، وہاں کوئی اچھے برتن دیکھ لیے، اچھی کار دیکھ لی، اچھا گارڈن بنا ہوا دیکھ لیا، گھر آئے اور آتے ہی کہا اس سے اچھا گھر لینا ہے، اس سے اچھی گاڑی لینی ہے، تاکہ جب ہم انہیں اپنے گھر میں بلائیں تو انہیں بتا سکیں کہ دیکھو ہمارے پاس کیا کچھ ہے. ہمارے ایک جاننے والے تھے تو ان کو پینشن ملی اور اچھی خاصی پینشن تھی. تو ان کے بیٹے کو فوج کے اندر یا کسی اچھے دفتر کے اندر جو ہے وہ نوکری ملی. تو والدین نے کہا کہ ہم اپنے بچے کی جو منگنی ہے یا جو شادی بڑی دھوم دھام سے کریں گے اور اپنے گھر کو دوبارہ پینٹ بھی کریں گے، اس کو رینیو بھی کریں گے، تمام چیزیں نئی لے کے آئیں گے. مجھ سے بات ہوئی، میں نے کہا بھائی دیکھیں آپ بچے کی منگنی شادی کر رہے ہیں اور بچے نے اپنے گھر میں جا کے رہنا ہے، آپ بچے کو ایک گھر لے کے دے دیں کافی ہے، اور اس کو دعائیں دیں اور شادی آپ بڑے سادگی کے ساتھ کر لیں. یہ نہ ہو کہ سارا پیسہ ادھر ہی لگا دیں، اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ. اور جو آپ کو ہر ماہ پینشن ملتی، جو یکمشت ملی وہ تو کافی ہے، لیکن بعد میں وہ ساری آپ لگا دیں گے اور بعد میں کیا ہوگا؟ تھوڑی تھوڑی پینشن آپ کو ملے گی اور اس سے گزارا مشکل ہوگا. لیکن بات نہ مانی، ایسا ہی ہوا، پیسے لگا دیے انہوں نے کہ دھوم دھام سے شادی، یہ اور وہ، لوگوں میں ہمارا نام رہے. لوگ کیا سوچیں گے کہ ہم یہ بھی نہیں کر پائے. نتیجہ کیا نکلا کہ بیٹا جو ہے وہ تو شادی کے بعد اپنے الگ گھر میں منتقل ہو گیا. اب والدین تھوڑی سی پینشن آ رہی ہے، اب وہ گھر میں بیٹھے اسی گھر میں جس گھر میں انہوں نے منگنی کی، شادی کی. تو اگر وہ گھر پہلے بھی ٹھیک تھا اور اس میں اچھا گزارا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عقل بھی دی ہے، ایک ذہن بھی دیا ہے کہ آپ اس جگہ پیسہ نہ خرچ کریں جس پر خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کریں جہاں ضرورت ہے. جو شخص ضرورت کے مطابق پیسے خرچ کرتا ہے اسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے، اور جو شخص اس جگہ پیسے خرچ کرے جہاں ضرورت ہی نہ ہو اس سے خوشحالی چھین لی جاتی ہے. تو ہمارے گھروں میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک مقابلہ بازی ہے، فلاں کے پاس یہ تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس اتنا اچھا بنگلہ میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اس سے اچھا ہونا چاہیے. فلاں بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے میں بھی کروں گا، فلاں 5 سٹار ہوٹل میں ٹھہرتا ہے میں 7 سٹار میں ٹھہروں گا. میرا جو سفر ہے وہ رائل قسم کا ہونا چاہیے، بادشاہانہ ہونا چاہیے. ارے بھائی کیا فائدہ؟ ایمان ہمیں سادگی سکھاتا ہے. سادگی، جو کپڑے بدن پہ ہیں صاف ستھرے ہوں، انسان باوضو ہو، صاف ستھرا ہو، ذہن صاف ستھرا ہو، کھانا صاف ستھرا ہو، سادہ ہو، جو انسان کے بدن کے لیے صحت کا باعث ہو، نہ کہ بیماری کا باعث بن جائے. اور ہم خام خواہ بیماریوں کو اپنے گھر میں کھینچ کے لا رہے ہیں. دن رات ایک دوڑ ہے لگی ہوئی ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تمہیں مال اور اولاد کی کثرت نے غافل کر دیا اللہ کے ذکر سے، یہاں تک کہ تم قبروں تک جا پہنچے. قبر کی مٹی انسان کے لالچ کو ختم کرتی ہے اگر لالچ پیدا ہو جائے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں لالچ سے دور رکھے. لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا.
کبھی ایک چیز کا لالچ، کبھی دوسری چیز کا لالچ، لالچ ہی لالچ. زندگی لالچ میں گزر گئی. کبھی مال کا لالچ، کبھی عہدے کا لالچ، کبھی شہرت کا لالچ، کبھی عزت کا لالچ، کبھی دوسروں کو نیچا دکھانے کا لالچ. یہ کتنے لالچ. اس لالچ میں پوری زندگی گزر گئی. اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا الہاکم التکاثر، کہ مال کی ایک دوسرے کے ساتھ کثرت میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے نے تمہیں غافل کر دیا. تکاثر باب تفاعل ہے، اور اس کے اندر دو فریق شامل ہوتے اس لفظ میں. تکاثر، تفاعل کے وزن پہ جو بھی لفظ آتا ہے، مثلا تقاتل، دو فریق جھگڑ رہے ہیں. تنازع، یہ لفظ عام ہے، اس میں ایک شخص تنازع نہیں کرتا، دونوں ہی تنازع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں. تکاثر، دونوں مل کر ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ عربی زبان کے قواعد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، عربی گرامر کے حوالے سے، عربی لغت کے حوالے سے، تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چل سکے کہ عربی زبان کی کیا وسعت، کیا گہرائی ہے، اور قرآن نے کس مفہوم کو بیان کیا ہے. الہاکم التکاثر، تم دونوں فریق ایک دوسرے پر مال کی کثرت اور برتری کو ثابت کرنے کے لیے مقابلہ بازی میں لگ گئے، اور تم اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے. نتیجہ کیا نکلا؟ حتی زرتم المقابر، تم قبروں تک جا پہنچے. اب جب بھی قبر سامنے آتی ہے، ایک تو مفہوم یہ ہے کہ جب تم کسی کا جنازہ پڑھنے جاتے ہو، تھوڑی دیر کے لیے قبرستان میں خوف آتا ہے، واپس آتے ہو خوف ختم، پھر اسی دوڑ میں لگ گئے. پھر کہتے جی خوشحالی نہیں ملتی، دائمی خوشحالی نہیں ملتی، ذہن خوشحال نہیں، دل خوشحال نہیں، مزاج میں خوشحالی نہیں، گھر میں خوشحالی نہیں، کام میں خوشحالی نہیں، کاروبار میں خوشحالی نہیں. خوشحالی کیسے ہو جب انسان دن رات مشین کی طرح دوڑ میں لگ گیا ہے، مجھے یہ بھی لینا ہے، یہ بھی لینا، وہ بھی لینا، یہ بھی لینا، اور دوسرا بھی اس کو نیچا دکھانے کے لیے کوشش شب و روز کر رہا ہے. اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں اتنا مگن، یہاں تک کہ وہ قبرستان میں پہنچ گیا، مر گیا، اور اس کی اپنی قبر بن گئی. کلا سوف تعلمون، ہاں یقیناً تم جان لو گے. حقیقت کیا ہے؟ زندگی اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ تم جان لو گے. اس مال کی حقیقت کیا ہے؟ تم جان لو گے. خوشحالی بدحالی کی حقیقت کیا ہے؟ تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، پھر اللہ رب العزت نے وہی سینٹینس ریپیٹ کیا، دہرایا، کیونکہ بات بڑی اہم ہے. تم جان لو گے، جو تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ تم جان لو گے. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم علم یقین رکھتے تو تمہارے پاس علم یقینی ہوتا، یقین ہوتا، لترون الجحیم، تو تم اب جہنم کو ضرور دیکھو گے. جہیم یہ جہنم کا ایک نام ہے. ثم لترونہا عین الیقین، یقیناً تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس دن تم سے پوچھا جائے گا جو نعمتیں ہم نے آپ کو عطا کی تھی. کیا کیا نعمتیں دے رکھی تھی تمہیں دنیا میں؟ گاڑی سے اترتے تھے، دروازہ کھولنے کے لیے نوکر موجود ہوتا تھا. گھر آتے تھے اور کرسی پہ بیٹھتے تھے، سامنے ٹیبل ہوتا، نوکر چاکر کھانا لا کے سامنے رکھ دیتے.
کپڑے تیار ملتے، ہر چیز تمہیں تیار ملتے، کیا خوشحالی تھی، خوشحالی کا دور دورہ تھا، لیکن تم کیا بھول گئے؟ تم اسی مستی میں کہ مجھے سب سے آگے نکلنا ہے، اور سب سے آگے نکلنے کی دوڑ میں سب کچھ بھول گئے، پھر کچھ یاد نہ رہا، کچھ یاد نہ رہا، پھر بلینز کے چکر پیدا ہو گئے، پھر بلین تک بات جا پہنچی، پھر ایسا وقت آیا کہ نیند آنکھوں سے ختم ہوگی، اب جو ہے وہ پیسے آ رہے ہیں، 1 منٹ میں آ رہے ہیں، کتنے آ رہے ہیں معلوم نہیں، کھانا بھی بھول گئے، بیماریاں لگ گئی، ہسپتال جا پہنچے، قبر کے نزدیک جا پہنچے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہم نے تمہیں خوشحالی دی تھی، اس خوشحالی کے متعلق بتاؤ، نعمتیں دی تھیں، نعمتوں پر شکریہ ادا کیا یا نہ کیا؟ ناظرین، سکرین پر دیے گئے نمبر کے ذریعے آپ اپنے سوالات لائیو کالز کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دائمی خوشحالی کی، آئیے ہم قرآن و حدیث سے مزید روشنی حاصل کرتے ہیں، مزید رہنمائی لیتے تاکہ مسئلہ اور واضح ہو سکے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم خوشحالی چاہتے ہو تو میرا ذکر کرو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، ذکر سے منہ موڑا، ذکر نہ کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لیے بدحالی پیدا کر دیتے ہیں۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کے لیے دنک کہتے ہیں تنگ معیشت کو، بدحالی کو کہتے ہیں۔ اور جب کل قیامت کا دن ہوگا تو ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ جس نے ہمارے ذکر سے منہ موڑا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ جب وہ اندھا اٹھے گا تو وہ اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ، دنیا میں تو میری نظر بڑی تیز تھی، بصارت ٹھیک تھی، اور میں دور سے ستاروں کی چال کا اندازہ لگا لیتا تھا، اور میری نظر سے کوئی چیز مخفی نہ رہتی تھی، اب مجھے کیوں اٹھایا گیا اندھا؟ قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھو، آخری آیات ہے کہ اے میرے خدا، اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو بڑی بصیرت، بڑی نگاہ تھی میری، بڑی تیز نگاہ تھی، دیکھ لیتا تھا ہر ایک چیز، اب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، جواب آئے گا اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے، قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اے سوال پوچھنے والے، تمہارے پاس ہماری آیات آئی تھیں، ہمارے روشن دلائل آئے تھے، فنسیتها، تو نے ان سب کو بھلا دیا، تمہارے پاس خوشحالی چل کے آئی تھی، خوشحالی کے سارے راستے بھی تمہارے قدموں میں تھے، خوشحالی کے دروازے کھل گئے تھے، مال و دولت کے انبار تھے تمہارے پاس، اللہ کی آیات، روشن دلائل، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، آئے تھے ہمارے پاس، اللہ کے دین کی دعوت دینے والے بھی تمہارے پاس آئے تھے، لیکن تو نے کیا کیا؟ فنسیتھا، تو نے سب کچھ بھلا دیا، تو نے دنیا میں ہماری آیات کو نہ دیکھا، یاد نہ کیا، عمل نہ کیا، تو نے دنیا میں ہمیں بھلایا ہے، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج قیامت کے دن تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ یا اللہ، کہیں ہم بھلا نہ دیے جائیں، کسی جگہ ان ہمارا نام بھی شامل ہو۔ یا اللہ، ہم تیرے ان بندوں میں شامل ہوں جو
تیرا ذکر کرتے ہیں، جن کی زبانیں تیرے ذکر سے ہمیشہ جاری ساری رہتی ہیں، جن کے لب تیرے ذکر سے تر رہتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہمارا یہ عمل اس قابل نہیں، لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ تو یقیناً کرم فرمائے گا۔ تو خوشحالی، دائمی خوشحالی کا حصول دائمی ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور طریقہ بھی ہے خوشحالی کے حصول کا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو کیا ہوگا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرما دوں گا، جو نعمتیں تمہیں دے رکھی ہیں اضافہ کر دوں گا۔ آنکھ کی نعمت ہے مثلا، اگر آنکھوں کا اچھا استعمال کیا جائے، اس سے قرآن پڑھیں، ہم اچھی کتابیں پڑھیں، اچھی جگہ دیکھیں۔ کان کی نعمت ہے، اچھا سنیں، اس سے بری بات نہ سنیں۔ ہاتھ ہیں، اس سے رزق حلال کمائیں، کسی کو نقصان نہ دیں، کسی کے اوپر ظلم نہ کریں۔ یہ ہاتھوں کی جو نعمت ہے اس کا ہم شکر کر رہے ہیں۔ زبان نعمت ہے، اس سے کسی کو برا بھلا نہ کہیں، اچھی بات کریں، ہر ایک کے لیے اچھا سوچیں، اچھی بات کریں۔ ذہن کی نعمت، اس میں ہم مثبت ہو کے چلیں، ہمارے ذہن میں پازیٹیوٹی ہونی چاہیے، ہم پازیٹیو ہو کے رہیں۔ دل ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کے اندر اچھے خیالات ہوں، اچھی فیلنگز ہوں۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، جب ان کا اچھا استعمال ہوگا تو یہ شکر ہے۔ نعمتوں کا اچھا استعمال شکر کہلاتا ہے، اور جب شکر اس انداز میں ادا کیا جائے تو نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، یعنی ہاتھ اور مضبوط ہوں گے، آنکھوں کی روشنی اور تیز ہوگی، کانوں کی سماعت اور اچھی ہوگی، ذہن اور اچھا ہوگا، دل اور پاکیزہ ہوگا، انسان کی زبان مزید میٹھی ہوگی، پاکیزہ ہو جائے گی، پاکیزہ لفظ وہ بولے گا۔ تو نعمتوں کا اچھا استعمال یہ شکر کہلاتا ہے اللہ کی ذات کا۔ ہاں، یہ بھی ایک صورت ہے کہ یا اللہ تیرا شکر، تو نے سب کچھ دیا، بالکل ٹھیک ہے، شکر کا یہ بھی طریقہ ہے، لیکن نعمتوں کا اچھا استعمال اور اسی جگہ استعمال کرنا جہاں انہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ شکر ہے۔ نعمتوں کو وہاں استعمال کرنا جہاں ان کی ضرورت ہو، جہاں انہیں استعمال کرنا چاہیے، یہ شکر کہلاتا ہے۔ بات جاری رہے گی، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، دیکھتے ہیں وہ ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی میں ایک سوال پوچھنی ہے۔ جی، میرے پاس ایک میرا تحفہ تھا، میرے پوتے کا، مجھے بیٹے نے دیا تھا بریسلٹ، تو وہ میرا نا ٹوائلٹ میں گر کر گٹر میں چلا گیا ہے۔ جی، تو اس نے بارے وچ میں پوچھنی ہاں، وہ تقریباً کوئی نیلی سال ہونا جانا تھا، وہ میں جلے بھی گٹرے ہی جانی ہوں، ادھر باتھ روم ہی تم کی گٹرے وچ آواز اشنی ہے۔ تے اس نے بارے وچ ہن وہ باہر جڑا مین ہال ہونا اس نے وچ کدھر لا گیا، ہن وہ گندگی وچ اس نے چ میں لوڑی تے نہ سکنی 200-250 نہیں وہ ایسی بریسلٹ تھا، اس نے بارے وچ میں اس نے کوئی ہدیہ قدرت دے چھوڑا یا کیا وجہ، میں وہ مکی کوئی سمجھ نہیں لگنی، اس نے بارے وچ مکی کوئی دسو ہاں۔ جی، اگر جی ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میں نے یہ سوال میرا ہے کہ سفر کی نماز کے متعلق ہے۔ جیسے جی، ہم اس ملک سے اپنی کنٹری میں جاتے ہیں، یعنی کہ ہم 1.5 مہینے یا 2 مہینے کے پروگرام کے ساتھ، تو کیا جو دوران سفر کافی ٹائم لگتا ہے، یہاں سے ہم لندن جائیں، لندن سے پھر آگے ہم دور ہیں لندن سے، تو جو درمیان کی نمازیں ہیں جو دوران سفر ہیں وہ قصر پڑھی جائیں گی کہ وہ بھی پوری پڑھی جائیں گی؟ جی بہت شکریہ۔
سفر کی نماز کے متعلق گزارش یہ ہے کہ دوران سفر جو نمازیں ہوتی ہیں وہ آدھی پڑھی جاتی ہیں، قصر نماز ہوگی اور وہ سفری نماز آپ ادا کریں گے۔ جب آپ کسی دوسری کنٹری کے اندر جاتے ہیں، اگر آپ نے وہاں 15 دن سے کم رہنا ہے تو پھر آپ سفر کی نماز پڑھیں گی۔ اگر آپ نے، جیسے کہ آپ نے سوال کے اندر بیان بھی کیا کہ آپ نے 2 ماہ رہنا ہے یا 3 ماہ رہنا ہے، 15 دن سے اگر ایک دن بھی زائد رہنا ہو یا 15 دن، تو وہ انسان مقیم کنسیڈر ہوتا ہے، اور اس انسان کے اوپر، وہ مرد ہے، عورت ہے، بچے ہیں، ان کے اوپر پوری نماز ہوتی ہے، وہ سفری نماز نہیں پڑھیں گے۔ البتہ 15 دن سے کم ہو تو پھر سفری نماز ہوگی، اور دوران سفر آپ کی جو بھی نمازیں ہیں وہ سفری نماز کنسیڈر ہوگی جب تک کہ آپ اپنی منزل مقصود پہ نہ پہنچ جائیں۔ جب آپ منزل مقصود پہ پہنچیں تو پھر آپ کا جو ڈیسیجن ہوگا اس کے مطابق وہ فیصلہ شریعت کا لاگو ہو جائے گا۔ اگر آپ نے 15 دن سے کم ٹھہرنا ہے تو پھر آپ مسافر ہیں، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو پھر آپ مسافر کنسیڈر نہیں ہوں گی، آپ کو پوری نماز پڑھنی پڑے گی۔ ہمارے پہلے سوال کے متعلق، اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اگر کس طریقے سے اس کو تلاش کر کے صاف کر لیا جائے، کیونکہ ایسی قیمتی چیزیں اگر کس طریقے سے مل جائے، ان کو پانی سے دھو کر اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے تو بہتر ہوتا ہے۔ اور اگر اسے تلاش کرنا ناممکن ہو تو پھر آپ جو ہے، جیسا کہ آپ نے بیان کیا، صدقہ دینا چاہیں تو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اور صدقہ دینے کے لیے کسی عذر کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس وقت بھی صدقہ کا خیال دل میں آ جائے، صدقہ اللہ کو دینا ہے اور اس کے بندوں میں تقسیم کرنا ہے، آپ کسی وقت بھی تقسیم کر سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے صدقات اور عطیات جو اس کی رضا کی خاطر دیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آج کی نشست میں ہم نے جو سیکھا وہ یہ کہ ایمان اور تقوی ہم حاصل کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دائمی خوشحالی عطا فرمائے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دائمی خوشحالی عطا فرمائے، ہماری زندگی خوشحال ہو، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے ساتھ ہم جئیں تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ جئیں، دائمی خوشحالی ہمارے ساتھ رہے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اپنے عرش کے سائے میں اب ہمیں اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان اور تقوی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ آج کی نشست میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں دائمی خوشحالی عطا فرمائے اور ایمان اور تقوی کے ساتھ ہماری زندگی گزرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔